عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و موقر صدر ذی وقار حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، بالخصوص آج کی وہ خوش نصیب طالبات جنہوں نے حضرت استاذ الاساتذہ کے سامنے ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث کی تکمیل کی. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا کہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اکابرین امت کی صحیح معنی میں ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، واقعی صورتحال یہ ہے کہ جس منہج، مسلک اور مشرب سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وابستگی عطا فرمائی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. جتنا ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اتنا کم ہے. یہ علم حدیث جیسا کہ حضرت نے فرمایا سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچا ہے. تو میرے عزیزو، یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کا دل مچل جائے گا کہ احادیث مبارکہ ہی نہیں بلکہ ان احادیث مبارکہ کی تشریحات اور توضیحات کو بھی تائید رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء دیوبند سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کی بڑی عمدہ اور قیمتی شرح ہے بذل المجہود کے نام سے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ حضرت شیخ خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس شرح کو لکھا ہے، تصنیف کیا ہے. آپ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ماضی قریب میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اتنا آپ نے یورپ میں کام کیا کہ جب حضرت کا وصال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یورپ آج یتیم ہو گئی. تو کسی قریبی ملک کے عالم دین نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ سے جب ہماری ملاقات ہوئی
تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں علم حدیث کی سعادت بخشے تو اپنے اکابر کی تشریحات کو سامنے رکھ کر علم حدیث پڑھانا۔ تو کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ شرط کیوں لگائی حضرت نے؟ تو بعد میں لندن میں ملاقات ہوئی حضرت مولانا یوسف صاحب سے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت شیخ الحدیث نے ایسی شرط کیوں لگائی؟ فرمایا کیوں نہ لگاتے، بالکل صحیح لگائی ہے۔ اور استاد و شاگرد دونوں کے خواب کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، حضرت شیخ الحدیث کو بھی اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کو بھی، اور آپ نے دونوں میں سے ہر ایک سے کہا، حضرت شیخ الحدیث سے کہا کہ اپنے شیخ سے کہو، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے فرمایا کہ حضرت شیخ سے فرما دو کہ فلاں فلاں حدیث کی جو تشریح بزل میں آپ نے فرمائی ہے وہ ایسی نہیں ایسی۔ پتہ چلا کہ ایک حدیث کی نشاندہی فرمائی۔ میرے بزرگوں اندازہ لگائیے کہ دیگر ساری احادیث کی تشریحات منشأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق۔ اور آج الحمدللہ یہاں طالبات نے ختم بخاری شریف کی سعادت حاصل کی، زمرہ عالمات میں شمولیت اختیار کی۔ یاد رکھیے علم اور تحقیق کے دروازے ابتدائے اسلام ہی سے دونوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ آج کل سے نہیں، ایسی ایسی خواتین اور ایسے ایسے خواتین اسلام کے کارنامے ہیں کہ انہیں اگر گنایا جائے تو وقت بہت زیادہ درکار ہے۔ چند واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ذہین و فتین خاتون تھی کہ امت پر اما عائشہ صدیقہ کا بڑا احسان ہے۔ اعلم نساء هذه الامہ، آپ کو کہا گیا کہ اس امت کی خواتین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی۔ علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی خواتین کے علم کو ایک طرف جمع کیا جائے اور اما عائشہ صدیقہ کے علم کو دوسری طرف جمع کیا جائے تو اما عائشہ صدیقہ کے علم کا پلڑا جھک جائے۔ اور اس طرح کی کئی خواتین، تقریباً 2210 حدیثیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت تک پہنچائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، معاشرتی زندگی کے بہت سے پہلو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی دختر فاطمہ یہ اتنی بڑی فقیہہ تھی، اتنی بڑی فقیہہ تھی کہ جب بھی فتویٰ نکلتا تھا علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے، اس پر ان کے والد ماجد کا جواب ہوتا تھا، اور الجواب صحیح آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہوتا تھا۔ تحفۃ الفقہاء نامی ایک کتاب ہے، اس کی شرح لکھی آپ کے شاگرد رشید علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے، تو اتنے خوش ہوئے علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کہ اپنے اس شاگرد کا نکاح اپنی اس عالمہ فاضلہ بیٹی سے کر دی۔ تو بیٹیوں نے، خواتین اسلام نے بہت کارنامے انجام دیے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں بہت بڑا دخل ہے ان کی والدہ ماجدہ کا۔ بینائی چلی گئی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، لیکن والدہ نے دعا کی جس کے نتیجے میں خواب میں زیارت ہوئی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اور آپ نے خوشخبری سنائی کہ تم اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی بینائی تمہارے رونے اور تمہاری دعا کی برکت سے ضرور لوٹا دے۔ اس لیے آج کی مائیں
غصہ ہوتی ہے تو اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کو غصہ آئے تو غصے میں بھی اپنی اولاد کو دعائیں ضرور دیا کریں. ماں کی دعا نے بہت بڑے شخص کو بہت اونچے مقام تک پہنچایا جو کچھ بھی نہ تھا. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو امام ہیں کعبۃ المکرمہ کے مسجد حرام کے شیخ عبد الرحمن السدیس، یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بہت شریف تھا، اپنی ماں کے ساتھ میرا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، بہت پریشان کرتا تھا. ایک مرتبہ ماں نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا تو میں نے اس کھانے میں کوئی چیز ڈال دی، کھانے کو خراب کر دیا. والدہ کو غصہ آ گیا، لیکن وہ مائیں آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں تھی. انہوں نے غصے میں آ کر ایسی اچھی دعائیں دی. آج کی مائیں خوش مزاج ہو کر بھی ویسی دعائیں کم دیتی. کہا بیٹے تم نے ہماری ساری محنت ضائع کر دی، میں تمہیں دعا دیتی ہوں، جاؤ اللہ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنا دے. تو ماں کی دعا کا یہ اثر ہوا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد الرحمن سدیس کو کعبۃ اللہ کا اور مسجد حرام کا امام بنا دیا. تو اس لیے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر مائیں اپنی اولاد کو بالخصوص بد دعائیں نہ دے، برا بھلا نہ کہے. یہ جذبات میں مغلوب ہو کر بد دعائیں دیتی ہے اور بعد میں اس بد دعا کا اثر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر روتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ ہماری اولاد پریشان کیوں ہو رہی ہے. وہ یہ بھول جاتی ہے کہ یہ تمہاری بد دعا ہی کا نتیجہ ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کو دعائیں دے اور ان کی بہترین تربیت کرے. ام مریم نے دعا دی، صرف اولاد کو نہیں دی بلکہ فرمایا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اپنی اولاد کو بھی دی، اپنے نواسوں کو بھی دی، اپنی نواسیوں کے لیے بھی دعائیں کرے، پورے خاندان کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعائیں کرے. جو نیک تمنائیں اللہ سے مانگے. ماں پڑھی لکھی ہوگی، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے. اصلاح قوم تمہیں منظور ہے اگر، اصلاح قوم تمہیں منظور ہے اگر، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی نسل دیکھیں اور انقلابی نسل دیکھیں تو میرے عزیزو اس کے لیے ضروری ہے کہ مائیں تربیت یافتہ ہونی چاہیے. میں آج جن طالبات نے بھی تکمیل کی ہے بخاری شریف کی، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ معاشرے میں یہاں سے نکل کر جائیں تو دائرہ اسلام میں رہ کر اپنی وسعت کے بقدر ضرور اپنی سہیلیوں اور اپنے ملنے جلنے والی بچیوں اور اپنے خاندان کی اصلاح اور تربیت کی کوشش کریں. جو اللہ تعالیٰ نے جوہر تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مادہ تمہیں دیا ہے کہ عورت کسی چیز کو منوانے پر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ منوا کر رہتے ہیں. اور عام طور پر آدمی عورت کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا جو واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے وہ اس پر شاہد ہے کہ امرأت فرعون نے کہا تھا قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی نے کہا تھا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا فرعون نے اسے قتل نہیں کیا. تو منوانے کا جو جذبہ خواتین اسلام کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کا مثبت استعمال کرے، دین کے سلسلے میں اس کا استعمال کریں. آج ہماری زیادہ تر رسومات، آج ہمارے رسم و رواج اور آج ہماری معاشرت بہت زیادہ جو تباہ ہو رہی ہے اس میں منفی کردار خواتین اسلام کا ہے کہ وہ رسومات کرنا لگواتی ہے. آپ ان رسومات کو مٹانے والے بن جائیں، آپ سنتوں کو زندہ کرنے والی بن جائیے،
آپ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے والی بن جائیے۔ اور آج میرے عزیزوں، اس عظیم الشان اجلاس سے میں اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص اور اتباع سنت، یہ دو وصف ضرور پیدا کرے۔ اگر اخلاص ہوگا، اتباع سنت ہوگا، تو انشاءاللہ میزان عمل میں ہمارے یہ اعمال بہت زیادہ وزندار ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال کا وزن اچھا ہو تو ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ پینے کے لیے صاف شفاف دودھ مہیا فرماتے ہیں جو دو نجس چیزوں کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن نہ اس میں خون کی کوئی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی گوبر کی کوئی آمیزش ہوتی ہے، صاف شفاف دودھ اللہ تعالیٰ خون اور نجاست کے درمیان سے پینے کے لیے مہیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دودھ کی طرح صاف شفاف ہمارا عمل ہونا چاہیے، جو نفس اور شیطان ان دونوں کے شرور سے پاک اور صاف ہو۔ کہ نفس اور شیطان ان دونوں کی آمیزش بالکل بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہمارا عمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ وزندار ہوگا۔ اور جیسا کہ حضرت نے بھی حدیث پاک کی تلقین ہمیں فرمائی، ورد کی تلقین کی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس سے ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ میرے دوستو، بہت پیاری تسبیح ہے، 100 مرتبہ پڑھنے میں 2-4 منٹ لگیں گے اسے، لیکن بڑے فضائل ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ جو بھی بندہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں۔ اتنی بھی خطائیں ہوگی چھوٹی موٹی، اللہ تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کلمات میں 2 باتیں بنیادی طور پر ہیں۔ ایک ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب بے داغ، جس میں کوئی نقص کمی کوتاہی بالکل نہیں ہے۔ ایسی ذات ذات رب العالمین، جتنی نقائص اور عیب ہو سکتے ہیں ان تمام کے تمام نقائص اور عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی عرض کیا کہ کام جو بھی کرے گا اس میں غلطی اسی سے ہوگی، کام کرنے والے سے ہوگی، کام کرنے والا انسان ہی ہے تو غلطی انسان سے ہوگی۔ ایکسیڈنٹ روڈ میں چلنے والے ہی کا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھنے والے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ حوادث اسی کو پیش آتے ہیں، حالات اسی کو پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے ان مدارس کی محنت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو آپ اصلاح کی نیت سے ناظم صاحب سے ملے، ذمہ دار سے ملے اور امانت سمجھ کر انہیں بتائے اور مدارس کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ آج جو کچھ بھی دینی چمک دمک ہمیں نظر آ رہی ہے یہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی دین ہے، اور ہم تو یہ دعائیں بھی کریں، کوششیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تا قیام قیامت اس ملک میں محفوظ فرمائے، جاری اور ساری فرمائے، اور ہم بطور نیک فالی کے یہ کہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ کوششیں بہت تیز چل رہی ہے لیکن
اللہ رب العزت کے یہاں تمام تر کوششوں کا میرے عزیزو جواب ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہمارا شمار بھی انہی مخالفین میں نہ آ جائے۔ اللہ ہمیں محبین کی فہرست میں ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ علماء سے بغیر کسی عذر شرعی کے بغض رکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا جو بغیر کسی عذر شرعی کے علماء سے بغض رکھے گا اس پر کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا اندیشہ۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ جو علماء سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قبر میں رکھتے ہی اس کا چہرہ بیت اللہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو مجھے کوئی ایسی قبر بتاؤ جو علماء سے بغض اور دشمنی رکھتا ہوگا، میرے سامنے کھود کر دکھا دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس کے چہرے کو اللہ نے بیت اللہ سے پھیرا یا نہیں پھیرا۔ میرے دوستو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمایا وہ بحمدہ، کیا ہے؟ تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام بھلائیاں یہ اس کی مستحق ذات اللہ کی۔ دنیا میں جو بھی اللہ جس سے کام لے رہا ہے یہ اسی کی مہربانی ہے۔ اللہ نے جو چھوٹے چھوٹے اعمال پر زیادہ ثواب رکھا ہے یہ اسی رحمان کی مہربانی ہے، ورنہ ہماری زبان کہاں اس قابل ہے کہ اس گنہگار زبان سے ایسے کلمے نکلے تو وہ میزان عمل میں وزندار ہو جائے۔ ہمارا حال تو ایسا ہے، ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے، کہ اگر ہم ہزار مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے اپنی زبان کو دھولے اور پھر بھی اے اللہ اور اے اللہ کے رسول آپ کا نام اپنی گندی زبان سے لے، یقیناً یہ بے ادبی ہی ہوگی۔ ہماری زبان سے نہ جانے کتنی گالیاں، کتنی برائیاں، کتنے جھوٹ اور کتنے گناہ کی چیزیں اور گناہ کے اقوال نکلتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ رحمان کی مہربانی ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کے فضل سے ہو رہا ہے، اسی کے کرم سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی کوششیں رہی ماشاءاللہ کہ یہ ادارہ اتنا زیادہ ترقی کر گیا، قابل مبارکباد ہیں مولانا محمد ہارون رشید ملی صاحب جو اس ادارے کے ناظم ہیں، بانی ہیں۔ ایک چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہو جاتی۔ ہم لوگ تو باہر سے آ گئے، اکابر علماء کرام بھی تشریف لے آئے اور ماشاءاللہ سجا سجایا میدان ہمیں نظر آ رہا ہے، علماء نظر آ رہے ہیں، عوام الناس نظر آ رہی ہے، لیکن اس مجلس کو سجانے میں، اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، کتنے حالات اور کتنے مجاہدات و ریاضات برداشت کرنا پڑے، یہ حضرت مولانا ہی جانتے ہیں اور آپ کے رفقائے کرام ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ حضرت کا خوب ساتھ دیتے ہیں، آپ کا قیمتی تعاون ادارے کو حاصل رہتا ہے۔ مزید آپ تعاون کو جاری رکھیے اور جب بھی آواز لگے مولانا کی آواز پر لبیک کہیے۔ میرے عزیزو، آقا نے جہاں یہ فرمایا تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس حدیث کا مصداق وہ غریب اور وہ نادار، وہ مزدور اور وہ محنت کرنے والا نوجوان بھی ہے جو مدارس اسلامیہ کو اپنے قیمتی تعاون کے ذریعے سے تقویت دیتا ہے، وہ بھی بالواسطہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والوں کی فہرست میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن شمار کیا جائے۔ جیسے ہم اس سلسلے کی کڑی بن جائیں گے اور اسی
بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے اداروں سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر اس لنک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے میرے عزیزوں یہ سلسلہ حضرات صحابہ تک ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچے گا۔ جس اسٹیشن پر اس گاڑی کا انجن ہوگا ہم جیسے گنہگار ڈبے بھی اس سے منسلک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی اسی پلیٹ فارم پر پہنچیں گے، چاہے ہمارا مقام و مرتبہ بہت پیچھے ہو۔ لیکن اگر ہم نے اس نسبت کو باقی رکھا اور اپنے آپ کو مدارس اسلامیہ سے محبت کرنے والوں میں رکھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی قرآن کریم کے حاملین اور قرآن کریم کے محافظین میں فرمائے۔ تو چونکہ حضرت مولانا کے خطاب کے بعد درس بخاری کے بعد کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہمارے بڑوں کی وسعت ظرفی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو موقع دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اخیر میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پھر سے مبارکباد دیتا ہوں طالبات کو، ان کے سرپرستوں کو اور آپ تمام علاقے کے محبین اور متعلقین کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لیے اس ادارے کو مینار نور بنائے، اور اللہ تعالیٰ مزید سے مزید تر کرنے کی حضرت مولانا کو اور ان کے رفقا کو توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔